السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولم تکن له فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم سورۃ الکہف میں اس شخص کا واقعہ پڑھ رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغات دیے تھے اور اس نے اپنے دوست کے سامنے تکبر کیا اور اس کے دوست نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باغ کی طرف آیا تو اس کا پورا باغ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا، اور وہ کہنے لگا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم تکن لہ فئۃ، اور نہیں تھی کوئی جماعت ینصرونہ من دون اللہ جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، یعنی اپنے مال پہ اس کو گھمنڈ تھا، اپنی عقل پہ اس کو گھمنڈ تھا، اپنی تمام چیزوں پہ اس کو جائیداد پر اس کو گھمنڈ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اللہ کے حکم کے آگے اس کی مدد کرتی۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ اللہ سے کوئی بدلہ لے لیتا۔ وہ تو انسان تو اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے کہ اگر اس کی انگلی کا ناخن بھی ٹوٹ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ جو مال، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں وہ لازوال ہیں، اور وہ نعمتوں اور ان چیزوں کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، تو یہی بات ہے، یہی وقت ہے کہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام کے تمام اختیارات، تمام کی تمام ولایت اللہ ہی کے لیے۔ جس کا اللہ ولی بن جائے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ ثواب دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کی ولایت میں آ جائے، اللہ کے قریب آ جائے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کا انجام بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ دوسرا واقعہ جو ہے ان 2 افراد کا واقعہ جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین قسم کے باغ دیے تھے، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ فتنہ مال کے بارے میں ہے، کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے اس مال کے گھمنڈ میں آ کے سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت طاقتور، بہت مضبوط، بہت سمجھدار، بہت بااختیار سمجھنے لگتا ہے، جبکہ انسان انتہائی بے بس ہے۔ تو ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، نمبر 1 کہ دنیا کی جو نعمتیں اور دنیا کے جو مال ہیں یہ اصل میں دھوکہ ہے، انسان اس دھوکے میں نہ آئے۔ نمبر 2 اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر یا شرک کیا جائے۔ نمبر 3 جو بھی متکبر شخص ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی انجام برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی انجام برا ہوتا ہے۔ اور دنیا کے متکبرین کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن طاقتور لوگوں کو آج بھی ہم اپنی میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ایک صاحب جو ان لوگوں کے قریب ہوتے تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ان میں سے کئی بڑے بڑے لوگوں کے قریب رہا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری کچھ ایسی تھی، اگر میں آپ کو ان کا حال بتاؤں تو آپ توبہ کریں کہ کبھی آپ کو ایسا کوئی رتبہ، ایسا کوئی مرتبہ، ایسے کوئی اختیار مل جائے۔ یعنی اس نے تو نام بھی لیے، میں نام نہیں لے رہا، اس نے کہا کہ میں آپ کو نام، ایک حکمران تو ہمارا ایسا ہے کہ جس کو سوائے 2 قسم کی سبزیوں کے علاوہ کوئی کھانا وہ ہضم نہیں کر سکتا، اربوں خربوں کا مالک۔ اسی طرح ایک بہت بڑا آدمی گزر گیا، وہ اس نے نام لیا اس کا، کہ اس کو آنتوں کا اور ہاضمے کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو روز صبح پہلے اپنے گھر سے اٹھ کر بجائے وہ اپنے کام پہ جائے کہیں اور جائے، سب سے پہلے اس کو اسپتال جانا پڑتا ہے، اور جو تھیلی اس کے پیٹ کے ساتھ باندھی ہوئی ڈاکٹر نے اس کو صاف کرا کے نئی تھیلی لگوانی پڑتی ہے تاکہ جو فضلہ ہے اس تھیلی میں جمع ہو۔ اور اس طرح کے اس نے کئی لوگوں کے واقعات لکھے کہ وہ بیچارے اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے،
ان کو خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے. اتنا بے بس ہے جو انسان ہمیں آج بھی بڑا بااختیار بڑا طاقتور نظر آتا ہے نا, بڑا بے بس ہے, حقیقت میں بے بس ہے. یہ تو دنیا کی تھوڑے دن کا دبدبا یا روگ یا کہہ لیں طاقت کا ایک نشہ ہے جو ختم ہو جائے گا. تو ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں صبح واک کرتے ہوئے میرے رشتے دار ہیں ڈاکٹر ہیں بڑے اچھے, میں ان سے کہہ رہا تھا, میں ڈاکٹر صاحب یار ہم اتنی پرہیز کرتے ہیں, یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا, رات کو دیر سے نہیں کھانا, شادی دیر سے تو گھر سے کھانا کھا کے جاتے ہیں, اور بڑا خیال کرتے ہیں, ڈرنکس نہیں پینی, آئس کریم بس ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہے, حتیٰ کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بس احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی اچھا ہے اللہ جتنی زندگی دے اچھی زندگی دے, کسی کے مجبور نہ ہو, کسی کے لیے کوئی چیز دل چاہے تو کھا سکے, نہ ہو وہ بھی نہ کھا سکے. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں لوگ ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کھانے کھا رہے ہیں, بوتلیں پی رہے ہیں, میٹھے کھا رہے ہیں, 1 بجے 2 بجے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, لگتا ہے پتہ نہیں کتنے زبردست لوگ ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ. میں نے کہا میں کھا لیتا ہوں کبھی کبھار زیادہ, تو رات کو نیند تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی والی نیند آتی ہے, صبح اٹھ کے تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے, صبح ناشتہ ہیوی کر لو تو کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم کہ جب یہ گھر جاتے ہیں تو کتنی دوائیاں اور گولیاں کھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے, کسی کو ڈائجیشن کا مسئلہ ہے. کہنے لگے جب کورونا آئے تھے نا, کورونا کے دن تو جو 4-6 مہینے تھوڑی پابندیاں تھیں, شادیوں پابندیاں تھیں, آنے جانے پابندی تھی, تو ہمارے کلینک ٹھپ ہو گئے تھے, مریض ہی نہیں آتے تھے. رات کو جلدی سو جاتے تھے, گھر کا کھانا کھاتے تھے, کہیں جانا نہیں ہوتا تھا, تو نہ کوئی بیمار ہوتا تھا, نہ کسی کا پیٹ خراب ہوتا تھا, نہ کسی کی شوگر بڑھتی تھی, ہم خالی بیٹھے رہتے تھے. تو بہت سارے لوگ آپ کو بہت طاقتور بہت مضبوط نظر آتے ہیں, لیکن اصل جو طاقت ہے, جو اصل ولایت ہے, وہ اللہ رب العزت کے پاس, اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور جو اس کے پاس ہے وہ انجام کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, اجر کے حساب سے بہتر ہے. تو جو متکبر شخص ہے اس کا انجام بہت برا ہے. اسی طرح تمام کی تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں. پھر کل کے بارے میں کسی کچھ نہیں پتا. جو نیکی کر لینی آج کر لیں, جو خیر کر لینی آج کر لیں, جو لوگوں سے معافیاں مانگ لینی آج مانگ لیں, جو معافی تلافیاں کرنی آج کر لیں, جو حقوق ادا کرنے آج کر لیں, کل کا کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. جو مال ہے شاید یہ بھی چلا جائے, تو جو صدقات کرنے ہوئے آج کر لیں, کل کا کسی کو نہیں پتا. آج جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کا نہیں, وہ آپ کے بعد والوں کا ہے. آپ کا وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں. اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا, اور جو تم نے صدقہ کر کے اللہ کے پاس جمع کرا دیا, اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے. تم خوب خوش ہو تمہارا مال ہے, یہ تمہارا مال نہیں ہے. کس کا مال ہے؟ یہ ہمارے وارثین کا مال ہے, یہ ہمارا مال نہیں. تمہارے مال صرف یہی 3 مال ہے, تو تم ان کی فکر کرو. اور اسی طرح جب انسان اپنی انجام یا اپنے سزا کو دیکھ لیتا ہے, پھر توبہ کسی کام نہیں آتی, پھر اللہ کے یہاں معافی نہیں. فرعون اللہ کا بدترین دشمن تھا, کیا کہ نہیں کیا اس نے, انسانوں کو قتل کیا, پوری قوم کو غلام بنایا, اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا, بار بار دعوت دی, حکمت سے دعوت دی, نرمی سے دعوت دی, نہیں مانا. لیکن جب ڈوب گیا تو جیسے اس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا, کہنے لگا میں ایمان لے آیا بنو اسرائیل کے رب کے اوپر, میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب کے اوپر. اللہ نے فرمایا قرآن میں, الآن اب نہیں. تو وہ جب اس کا مال و اسباب ختم ہو گیا تو کہنے لگا, یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, میں نے اپنے مال کو, اپنی عقل کو, اپنے تکبر کو شریک کر دیا. تو یہ اس واقعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دجال کا معاملہ ہے, وہ معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو ایسی اختیارات دے گا, ایسی قدرت دے گا کہ وہ اس مال سے کھیلے گا اور لوگوں کو اس مال کے ذریعے اپنے پیچھے لگا دے گا. تو جس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوگی اور اللہ کی محبت کم ہوگی, وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اور مال کی نہیں ہوگی,
وہ اللہ کے پاس رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ اس کو توفیق بھی دیں گے کہ وہ دجال کے سر کے اوپر ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوگا نا، کفر، وہ اس کو پہچان جائے. ہر آدمی نہیں پہچان سکے گا. آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کھلا شرک کرتے ہیں، قبروں میں سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اسلام کے خلاف جو قوانین ہیں ان کو پاس کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم دیوانی ہے ان کے پیچھے. ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، سب کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ کوئی آدمی ہے جس کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار. سب کھلا شرک کرتے ہیں، سب سود کے ساتھ ہیں، سب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ساتھ ہیں، سب. کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہو، الا ماشاء اللہ. جو ٹاپ آپ کی جماعتیں سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن قوم ان کے پیچھے دیوانی ہے، لڑتی ہے مرتی ایک دوسرے سے. صاف لکھا ہے کفر اور شرک، لیکن ہم ان کے پیچھے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو جب دجال آئے گا تو ہر آدمی نہیں پہچان سکے گا یہ کفر ہے، جبکہ واضح نظر آئے گا یہ کفر ہے، اور اس کے پیچھے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. کیا چیز کو بچائے گی؟ اس کا ایمان اس کو بچائے گا، اس کا تقوی اس کو بچائے گا، اس کا اللہ سے تعلق اس کو بچائے گا، اس کا اس قرآن اور سنت کا علم اس کو اس سے بچائے گا. ایسے نہیں بچ سکے گا. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے، اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. ہر نبی. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، تکبر سے، ریاکاری سے بچائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.